اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دیار غیر میں بسنے والے میرے ہم وطن اور میرے ملک کے باسی جو مجھے دیکھتے ہیں، مجھے سنتے ہیں، میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، مجھے سبسکرائب کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے، واچ آورس بھی میرے بڑھائیں گے، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں آپ سب لوگوں کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ مطلوب ہوں آپ کا، اور طالب ہوں آپ سے کہ آپ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو ہم جو ہے چلتے ہیں اپنے اسی آسٹرل ورلڈ کی طرف، اور دنیا اسیر کہیں اسے، یا کاسمک ورلڈ یا آسٹرل ورلڈ، اس کا غالباً یہ ہمارا آخری جو ہے وہ پروگرام ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کل ہم روحانیت کا مقصد اس پر بات کریں گے، جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسی موضوع سے ملتا ہے۔ تو ہم نے اس دن ختم کیا تھا دوسری طرف ایک نیک سیرت عبادت گزار کے خد و خال میں بلا کی چمک اور دلکشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اسی کیوں سے آج ہم اپنے سبجیکٹ کو لے کے چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح باغ کا کوئی درخت پانی سے سیراب ہونے کے بعد سرسبز، گھنا اور خوشنما بن جاتا ہے، اسی طرح نیکی وہ پانی ہے جو جسم لطیف کے شجر کو خوشنما اور بارآور بنا دیتا ہے۔ جسم لطیف، اب مجھے اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ چکے ہیں کہ وہ جسم لطیف کہ جو ہمارے اس ڈھانچے کے اندر ہے، جو وقت معین پر اس ڈھانچے سے، اس خول سے باہر نکل کے اس کو چھوڑ جاتا ہے۔ اور گناہ وہ باد سموم ہے۔ اب باد سموم کیا ہے کہ گرم ہوا ہے۔ اسی باد سموم پہ کسی نے ایک بہت ہی کیا عمدہ شعر کہا کہ چھو سکی تجھ کو کہاں وقت کی باد سموم، چھو سکی تجھ کو کہاں وقت کی یہ باد سموم، تو وہی ایک شگفتہ سا چمن آج بھی ہے۔ لیکن یہاں پر گناہ وہ باد سموم ہے جس سے خیابان روح کا ہر پودا سوکھ جاتا ہے۔ جو تازگی، لچک اور چمک ایک ہری شاخ میں ہو سکتی ہے، وہ خشک ٹہنی میں نہیں ہوتی۔ خشک ٹہنی ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور اس پر بدنما جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ اب جسم لطیف ایک سانچہ ہے جس میں یہ خاکی جسم ڈھلتا ہے۔ اگر سانچہ ہی بدنما، ٹیڑھا اور ترچھا ہو تو جسم خاکی کا حسن و تناسب کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ قصہ آدم و ابلیس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ انسان علم کے بغیر حیوان محض ہے، اور علم کے ساتھ مسجود ملائک بدیگر الفاظ حصول علم ایک بلند عمل ہے۔ اسی علم کے بیس پہ ہی تو حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تھی،
کہ جب تمام فرشتوں نے جو آسمان پہ لکھا ہوا تھا، فلک پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کیا ہے، تو سب نے انکار کیا، حضرت آدم نے وہ بتایا۔ تو علم کی بنیاد ہی پہ حکومتیں بنتی ہیں، حقیقی حکومتیں، اور علم کی بنیاد پر ہی نظام کائنات چلتا ہے اور اسی پہ وجود پذیر ہوا۔ تو بہرحال یہ ایک بلند عمل ہے جس سے اولاً جسم لطیف اور پھر یہ جسم خاکی حسن و تناسب حاصل کرتا ہے، اور لا علمی ایک ایسا گناہ ہے کہ دونوں اجسام کو مسخ کر دیتا ہے۔ جاہل کا بگڑا ہوا چہرہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں بدبخت ہوں، جس کا جہالت نے پلاستر اکھیڑ دیا ہے۔ یہی حال راشیوں کا، ظالموں، حاسدوں، کینہ پروروں، کینہ توزوں، جواریوں اور دیگر سیاہکاروں کا ہے کہ پہلے ان کے اجسام لطیفہ بگڑتے ہیں اور بیمار ہوتے ہیں، اور پھر یہ اجسام خاکی بگڑتے ہیں۔ تو جس طرح گھڑی وقت کا پتہ دیتی ہے اور انجن کا میٹر حرارت کا درجہ بتاتا ہے، اسی طرح چہرہ باطن، اور یہ چہرہ باطن کا اشتہار ہے، ہمارے اندر کا اشتہار ہے۔ ہمارا چہرہ ہمارے اندر کی ساری حقیقتوں کو واضح کرتا ہے۔ چہرے کی یہ لکیر اور ہر ابھار ایک ایسی تحریر ہے جو خدائی قلم سے نکلتی ہے اور جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ بدکار اس حقیقت کو کبھی نظر انداز نہ کریں کہ ان کا چہرہ ایک ایسی کتاب ہے جس پر کاتب قدرت نے ان کے ہر عمل کو لکھ دیا ہے۔ تو سورہ عبس میں 38 سے 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس روز بعض چہرے روشن، متبسم اور بشاش ہوں گے، اور بعض گرد آلود و تاریک و سیاہکار کے چہرے ہوں گے۔ اور سورہ المطففین 22 سے 24 آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ نیک سیرت آسائش میں ہوں گے، مسیریوں پر بیٹھے عجائبات کا نظارہ کریں گے، ان کے چہروں پر آسودگی و اطمینان اور تازگی ہوگی۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 41 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یعرف المجرمون بسیماہم، بدکار اپنے چہروں سے ہی پہچانے جائیں گے۔ پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للفقراء الذین سے لے کر تعرفہم بسیماہم، خیرات اللہ کے ان فقیروں کو دو جو تم انہیں چہروں سے ہی پہچان لو گے۔ اب سلسلہ شروع ہوتا ہے تلغرافی۔ تلغرافی کیا چیز ہے؟ آپ اسے ٹیلی گرافک سسٹم کا بھی نام دے سکتے ہیں۔ یہ بھی تو اسیر ہی کی ایک قسم ہے۔ ٹیلی کا مقصد کہ بہت دور ہماری آواز درمیان سے ہوتی ہوئی کسی کے کانوں کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ تو ایک رسالے میں پڑھا تھا کہ فرانس میں خاوند بیوی کا ایک جوڑا رہتا تھا جو ایک دوسرے تک اسیر کی معرفت پیغام بھیجتا تھا۔ تو خاوند ایک دفتر میں کلرک تھا۔ اگر اس کے دفتر میں کوئی مہمان آ جاتا تو وہ آنکھیں بند کر کے خیال کی طاقتور لہریں اسیر میں چھوڑتا اور بیوی مہمان کے لیے کھانا تیار کر رکھتی۔ پادری لیڈ بیٹر اپنی کتاب انویزیبل ہیلپرز میں صفحہ نمبر 47 پہ لکھتا ہے کہ ایک بچہ ایک گھڑے کے کنارے کھیل رہا تھا کہ اس کا پاؤں پھسل گیا۔
اور اس گہرے گڑھے میں گر پڑا۔ مان اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ ظاہر ہے گرتے وقت بچہ جب چیخا تو اس کا گھر کافی دور تھا، لیکن اس کی ماں فوراً بے چین ہو کر ادھر ادھر اس نے پھرنا شروع کر دیا۔ اب اس کی چیخ تو اس کے گھر تک نہ پہنچی تھی بچے کی، لیکن اس کی ماں فوراً بے چین ہو کر بھلاخر اس گڑھے پر جا نکلی جہاں اس کا بچہ تڑپ رہا تھا۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ماں کو کس چیز نے بے چین کیا؟ تو جواب سیدھا سا ہے کہ بچے کی چیخ میں درد، اضطراب کی وہ بجلیاں بھری ہوئی تھیں کہ اسیر میں ہی جان پیدا ہو گیا، عالم اسیر میں۔ جب یہ لہریں اس کی ماں تک پہنچی تو اسے کسی حادثے کا احساس ہوا اور وہ بے چین ہو گئی۔ تو اسی قسم کے واقعات ہم سب کو پیش آتے ہیں۔ دور کسی شہر میں کوئی عزیز کسی حادثہ یا بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو ہم اطلاع ملنے سے پہلے ہی بے چین ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کا، ہمارا سب کا تجربہ یہی ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب ہم کسی دوست یا عزیز کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک اسی وقت وہ بھی ہمارے تصور سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ یا اچانک آپ نے کسی کو یاد کیا اور وہ چند لمحوں کے بعد آپ کے سامنے تھا اور آپ نے کہا کہ یار میں بھی تمہیں سوچ رہا تھا، تو اس نے کہا سوچ رہا تھا تو میں بھی آ گیا۔ یہ اسیری لہریں دونوں دماغوں میں کام کر رہی تھیں۔ تو جب ہم کسی دوست یا عزیز کو یاد کر رہے ہوتے تو ٹھیک اسی وقت وہ بھی ہمارے تصور میں اور ہمارے تصور سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، میرا خیال ہے ایک ہی ہفتہ ہوا ہے کہ مجھے ایک دوست کی یاد نے ستانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ خیالات میں انتشار سا پیدا ہونے لگا، پریشانی ہو گئی۔ اٹھا، گاڑی نکالی، اس دوست کی طرف جا پہنچا۔ تو میں اس کے پاس جا پہنچا، دیکھا کہ وہ میری تلاش میں فون پہ فون کیے جا رہا تھا۔ میں نے تو انگلی گھمائی پرانے فون کی طرف نشانی، لیکن وہ موبائل میں اور اس میں لگا ہوا اور وہ میرا نمبر نہیں لگ رہا تھا اور وہ اس پہ لگا ہوا تھا۔ اب اسیری پیام رسانی کا سلسلہ محبت و نفرت کی دنیا میں بھی بہت نمایاں ہے۔ دو محبت کرنے والے دل، سمجھ لیجیے گا، دو محبت کرنے والے دل بیک وقت ایک جیسی واردات سے گزرتے ہیں۔ دن کے 12 بجے اگر ایک بے چین ہے تو دوسرے کا بھی لازماً یہی حال ہوگا۔ رات کے 12 بجے اگر ایک جاگ رہا ہے تو دوسرا بھی کروٹیں بدل بدل کر شب غم گزار رہا ہوگا۔ یہی حالت نفرت کی ہے۔ اگر آپ کسی شخص سے نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی آپ سے نفرت کرے گا۔ نفرت کا جواب محبت نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ ٹرائن لکھتا ہے کہ every thought is a force that goes out and comes back laden its kinds، یعنی کہ خیال ایک طاقت ہے
خیال ایک طاقت ہے جو دماغ سے نکلنے کے بعد ہم جنس کو لے کر واپس آتا ہے. تو اب اصلاح کہ جب ہم کسی بزدل کو بہادر، بے حیا کو حیادار، کام چور کو محنتی، سست کو چست بنانا چاہتے ہیں تو خیالات کی تند و تیز لہریں اس کی طرف منتقل کر دیتے ہیں اور وہ متاثر ہونا شروع کر دیتا ہے اور متاثر ہونے لگتا ہے. اصلاح کی تہ میں یہی فلسفہ کار فرما ہے. اولاد کو اسی طرح درست کیا جاتا ہے اور تمام مصلحین اس حربے سے کام لیتے رہے ہیں. تو جناب آج ہمارا یہ اسیر کا جو سلسلہ تھا بہت طویل ہے، بہت بڑا ہے. مختصراً آپ سے گفتگو ہوئی. کل انشاءاللہ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ روحانیت کا مقصد، اس پر بات کریں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ وقت زیادہ نہ ہو جائے اور آپ کی سماعتوں کو میں زحمت سے بچاؤں. تو اجازت چاہنے سے پہلے آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے دعا ہے رب جلیل سے کہ وہ ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کو نیک بنائے، ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرمائے. ویسے تو جیسی روح ویسے فرشتے، ہم کیوں کسی کو برا کہیں؟ جیسی ہماری روحیں تھی ویسی ہم نے فرشتے لا کے بیٹھا دیے ہیں، اور جیسی روحیں تھی انہی فرشتوں کے لیے لڑ بھی رہے ہیں. تو انہوں ہی ذرا فرشتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے کہ فرق صرف اتنا ہے کہ اس پہ میں کل تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ کروں گا کہ جو ہمارے الفاظ ہیں حمزہ، با، تا، سا، اس کے اوپر کہ ہر ایک ابجد کے اوپر 6 موکل جو ہیں وہ معین ہیں. حمزات کہہ لیں، جنات کہہ لیں، یا اس عمل کے موکلات کہہ لیں، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو اس وقت جو فرشتے ہم نے بٹھائے ہیں وہ بھی، اور جو نہیں بیٹھے ہیں وہ بھی ہماری روح کے مطابق ہی ہیں. جو ہم نے کیا ہے وہ ہم نے کاٹنا ہے. تو بہرحال اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور ہمارے ملک کی ترقی میں ایک فعال کردار ادا کرتے ہوئے، عوام الناس کا خیال کرتے ہوئے کہ جو لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں ان کا خیال کریں. رمضان المبارک کی آمد ہے، ان منافع خوروں سے اللہ پاک ہمیں بچائے اور ان کو اس کی سزا رمضان سے پہلے ہی اللہ پاک جو ہے نا وہ دے دے کہ جو تراویح و نماز میں سب سے آگے ہوں گے، لیکن جب اپنے کاروبار کی جگہ پہ ہوں گے تو فرعون بنے ہوئے ہوں گے، لوگوں کو لوٹ رہے ہوں گے. تو اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت کرے، ہماری تراویحوں کو قبول کرے، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے قرآن شریف پڑھنے کو وہ قبولیت عطا فرمائے، اور
جو ریشہ دوانیاں فلسطین کے لیے جاری ہیں، ان کے لیے ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک فلسطین کو ان کی اپنی سرزمین جو مقبوضہ ہوئی ہوئی ہے اس کو آزاد کرے، اور اسی طرح ہمارے مقبوضہ کشمیر کو بھی آزاد کرے۔ اور سب سے اہم دعا کہ ہمارے دل سے وہ شیطانی خصلتیں اللہ پاک ہم سے دور کر دے۔ صرف رمضان پہ نہ کہا کریں کہ شیطان کو بند کر دیا گیا رمضان میں، رمضان پورا سال کھلا رہتا ہے، یہ شیطان ساری رات یعنی سال کھلا رہتا ہے، کسی وقت بھی اس نے جو ہے نا، بلکہ رمضان میں تو زیادہ آزاد ہوتا ہے وہ۔ یہ بالکل اپنے ذہن سے خیال نکال دیجیے گا کہ آپ نے روزہ رکھ لیا ہے تو شیطان آپ کے قریب نہیں ہے، پھر تو بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے کہ روزہ رکھ کے آپ کہتے ہیں کہ دوسرا یار کتنا بدتمیز انسان ہے، صحت مند ہے، روزہ نہیں رکھتا، کہاں گیا آپ کا روزہ؟ یہ شیطان نہیں تو آپ سے کہلوایا۔ تو اللہ پاک ہمیں اس روزے کے کمحق میننگز اور اس کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو جہاں جہاں تیری مخلوق میرے معبود تیری مدد کی طالب ہے، ہم سمیت ان سب کی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔